بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. الہی یہ التجا ہے، الہی یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے. آمین. لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، ہرگز گزر سکو گے نہ ان منزلوں سے آپ. کعبہ سے بت نکال دیے تھے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو دلوں سے جدا کر رہے ہو آپ. بزرگان محترم، برادران اسلام اور مسلمان خواتین، عزیز بچوں، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، دماغ پر بھی لوک لگا ہوا ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں. کب سے اسی شش و پنج میں تھا. سورت کے ہمارے بعض ساتھیوں نے، سلمان بھائی، حافظ عبدالغنی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کچھ نصیحت ہو جائے مولانا. میں نے اپنے ان ساتھیوں کی درخواست کو قبول کیا، اور یہ چند باتیں ویسے تو روزانہ گھر میں ہوتی رہتی ہیں. 3 جمعہ سے گھر میں جمعہ پڑھتے ہیں، بیان ہوتا ہے گھر میں. جمعہ میں مسجد میں ہوتا تھا بیان، جہانگیر پورہ مسجد میں، اب گھر میں ہو رہا ہے.
عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن. عاشقی کیا ہے؟ کسی کا غلام بن جانا، کسی کا بندہ بن جانا، اور کسی کی چاہت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا. رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ اور بڑے بڑے جلسوں کو تلاش نہیں کرتی ہے. تو 3 جمعہ سے گھر میں ہی بیان ہوتا ہے، وہی سلسلہ ہے جو ہر جمعہ کو رہتا تھا. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے، آپ کو بھی راضی کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ضروری ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے ہمارے پیارے نبی کہہ دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کیجیے، میرے نقش قدم پر چلیے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اب اللہ تمہیں چاہنے لگیں گے، بہت بڑی بات ہے دوستو. اللہ ہم سے محبت کرے، اور یہ دولت ملے گی اتباع پر، اتباع سنت پر، میرے آقا کے نورانی طریقوں پر چلنے سے. رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے. اگر امت کی رہبری کرنی ہے، ان کو صحیح راستے پر لانا ہے، تو حضور کی زندگی بیان کرنی پڑے گی، سیرت سرکار مدینہ بیان کرنی پڑے گی، طوطا مینا کی کہانی نہیں. رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے. دعوی عشق احمد کی تائید میں ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے. ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے. اور میں تو پی لوں، لاؤ باقی کا شراب کو لاؤ، پی لوں گا میں. کون کہتا ہے حرام؟ میں تو پی شرابن طہورا. ساقیاں میں تو پی لوں مگر شرط ہے، اس میں کوثر کا بھی ذائقہ چاہیے. حوض کوثر کے 2-3 قطرے ڈال دو تو پی لوں، تیار ہوں پینے کے لیے. ساقیاں میں تو پی لوں مگر شرط ہے، اس
جسم کوثر کا بھی ذائقہ چاہیے، لا سکے تو مدینے سے لائے صبا، مجھ کو خوشبو خیر الورا چاہیے۔ اور دوستو میں صاف کہہ دوں، ابھی بیان شروع نہیں کر رہا ہوں، میں صاف کہہ دوں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے، دین و دنیا سنور جائے، جس سے میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے، میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے۔ دعا چاہتے ہیں اصلاحی بیانات کے ذریعے سے، اپنی اصلاح چاہتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ ہے شفاعت کا طالب ہر ایک امتی، اس کو کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے، اس کو کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے، دنیا آخرت ہماری بن جائے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کا 3 پارہ سورہ بقرہ، اس وقت 2 آیتیں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت اور دانائی دیتے ہیں جسے دینا چاہتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تحقیق کے اس کو خیر کثیر دے دی گئی، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو دانا اور بینا ہوتے ہیں۔ عربی میں حکمت کے کئی معنی آتے ہیں، ہر معنی پر تفصیلی گفتگو کرنا ابھی مناسب نہیں ہے۔ دانائی، شریعت کا علم، احکام شریعت کی علتیں، اچھی مثال، کوئی اچھی نصیحت۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، گناہ ضرور کرو مگر وہاں جا کر کرو جہاں اللہ نہ دیکھے، اچھی نصیحت ہے۔ کوئی اچھی مثال ہو، کوئی اچھی نصیحت ہو، کوئی اچھی بات ہو، وہ کہہ دو، یہ حکمت ہے۔ یہ ہم اپنی اردو زبان میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں۔ 2 آدمی میں جھگڑا ہے، زید اور عمر میں، ہم کہتے ہیں حکمت عملی سے دونوں کو ملا دو بھائی، حکمت عملی، تو 2 جماعتیں ہو جاتی ہیں کہ بھئی سبحان اللہ ہوٹل پر لاؤ چائے پینے کے بعد، ہم زید کو لے آتے ہیں تم عمر کو لے کر آ جاؤ، ملا دے وہاں دونوں کو۔ اور بہت بڑی عبادت ہے اس زمانے میں دونوں کو ملا دینا، صلح کروا دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، حکمت عملی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ دیتے ہیں حکمت، سمجھ، دین کی سمجھ، فہم،
ائمہ اربعہ کو، یہ ہمارے جو چاروں امام گزرے ہیں، ان کو ماں بعد والوں پر جو فضیلت ملی وہ فہم کی وجہ سے ہی تو ملی کہ اللہ نے ان حضرات کو فہم دیا تھا، قرآن اور حدیث کے سمجھنے کا سلیقہ دیا تھا، فہم دیا تھا۔ اس میں بھی ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فہم کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے، ان چاروں اماموں کو ماں بعد کے لوگوں پر۔ ان سے پہلے کا زمانہ تو خیر القرون وہ تو ہے الصحابی کنوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا، میرے صحابہ کا زمانہ۔ ہم تو یہی تفسیر لے لیں تاکہ خیریت ذرا لمبے زمانے تک آوے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، پہلی تفسیر ہے یہ صحابہ کا زمانہ، پھر ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں تابعین، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں تبع تابعین، ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ تو ان ائمہ کو جو فضیلت ملی فہم، اللہ نے ان کو فہم دیا تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو فہم دے دے، اس کے بہت سارے نمونے ہیں، ابھی وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں وہ نمونے پیش کرتا۔ مختصر اتنا سمجھیے کہ فہم، دین کی سمجھ، فقہ فی الدین، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر بھاری ہوتا ہے 1000 عابد کے مقابلے، جو عبادت تو کر رہا ہے، شب بیداری میں تو مشغول ہے، مگر علم نہیں ہے، علم سے کوڑا ہے۔ تو فہم، اسی طرح ان چاروں ائمہ کا زمانہ زمانے نبوت سے قریب کا ہے، اس لیے فضیلت ہے۔ ہاں، مغرب کے بعد تھوڑی دیر روشنی رہتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ تک روشنی رہتی ہے، پھر اندھیرا آتا ہے، دھیرے 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 پھر اندھیرا آتا ہے۔ آفتاب ہدایت کے غروب ہونے کے بعد روشنی باقی رہی، صحابہ کا زمانہ، روشنی باقی رہی، پھر باقی رہی تابعین، پھر روشنی باقی رہی تبع تابعین، ہے نا؟ اور پھر جیسے جیسے عشاء کا وقت ہوتا ہے ستاروں کا جھرمٹ نظر آنے لگتا ہے، آسمان دنیا پر تارے دکھنے لگتے ہیں، اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں، یہ زمانہ جس زمانے میں ابھی ہم چل رہے ہیں، یہ 3:30 بجے کا ٹائم ہے رات کا، یہ سمجھ لیں، مثال سے کہہ دوں بس سمجھ جائیں گے سب۔ اور اللہ والوں کے واقعات ہیں، میں کیسے سمجھاؤں 40 منٹ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں 3:30 بج چکے ہیں، 3:40 ہو چکی، کتنا اندھیرا ہے۔
اور اسی لیے یہ حالت ہے. کسی نے خوب کہا آسمان و زمین سب مخالف ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں. آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، آسمان کی طرف اشارہ، آپ نے بھی اگر ہم کو ٹھکرا دیا، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے. ہمارا تو وظیفہ یہ ہونا چاہیے، سننے والے بھائیوں اور سننے والی بہنوں، ہماری تو دل کی آواز یہ ہونی، زندگی وقف ہے اب تمہارے لیے، حق ادا ہم بھی الفت کا کر جائیں گے. تم بگاڑو گے ہم کو بگڑ جائیں گے، تم سنوارو گے ہم کو سنور جائیں گے، تم سنوارو گے ہم کو سنور جائیں گے. آپ کے دین پر ہم چلیں گے، آپ کے احکام پر ہم چلیں گے، پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے گی، پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے گی. دین کا کام جاری ہے. دیکھیے تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ فہم، اور زمانہ نبوت سے قریب کا زمانہ ائمہ اربعہ کا. اور نمبر 3 تقوی، پرہیزگاری، حرام سے اپنے آپ کو بچانا. مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں فرمایا، چیست تقوی ترک شبہات و حرام، چیست تقوی ترک شبہات و حرام، از لباس و از طعام و از شراب. تقوی کیا ہے؟ سب سے آخری آیت قرآن کی تقوی والی ہی تو آئی نا، سب جانتے ہیں. میرے آقا کی وفات سے 15 دن پہلے، اور ایک قول یہ ہے کہ 9 دن پہلے، آقا کی وفات سے 9 دن پہلے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وهم لا يظلمون. اس دن کے آنے سے ڈریے جس دن تم سب کو لوٹا دیا جائے گا تمہارے پروردگار کی جانب
پھر ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سب سے آخری آیت یہی تو آئی، یہی تو حکم آیا۔ سب سے پہلا حکم قرآن میں آیا پڑھنے کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محمد پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد سے، اپنے رب کے نام کی برکت سے، اپنے رب کے نام کو پڑھیے۔ تینوں ترجمے ہیں، یاد رکھنا، حرف الصاق کی وجہ سے تینوں ترجمے۔ اپنے رب کے نام کو پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو ناپاک پانی کے قطرے سے، لہو کی پھٹکی سے انسان کو پیدا کیا۔ بہرحال تفسیر مطلوب نہیں ہے، پہلا حکم پڑھیے، رب کے نام کو پڑھیے، اور سب سے آخری حکم آیا رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈریے، رب کے سامنے کھڑے ہونے والے دن سے ڈریے۔ پورا قرآن اس میں آ گیا، پڑھو ڈرو، آ گیا، قرآن ختم ہو گیا۔ دیکھیے ایک ہی منٹ میں ختم ہو گیا۔ پڑھیے رب کے نام کو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، مجھے یاد آ گئی۔ اب جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہوں۔ اسی کا نام بیان ہے پیارو، اسی کا نام واعظ ہے دوستو۔ مولانا رومی نے بڑی اچھی نصیحت کی ہے۔ مشکرا برتن مازن بر دل بہمال، مشکل چے بود نام پاک ذوالجلال، مشک کو دل پر لگا، کپڑوں پر مت لگا۔ مشک و عنبر کو کپڑوں پر مت لگا، دل پر لگا۔ اور دل کا مشک کیا ہے؟ دل کا مشک ہے اللہ کا پاک نام۔ یہ اللہ کا پاک نام ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ اللہ کا نام ہے۔ بہرحال اپنی بات سمیٹ لوں تو کہنا یہ چاہتا ہوں، حکمت، میری بات ابھی حکمت پر ہے، میرے نکاح کے سامنے حکمت کا لفظ ہے۔ ہر رمضان آتا تھا، مسجدیں آباد رہتی تھی، مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، فرض نماز کی جماعت اور تراویح ہوتی تھی۔ پروردگار عالم اس سال کیا ہوا؟ پروردگار کیا آپ ہم سے روٹھ گئے؟ پروردگار عالم یہ رمضان ہمارا کیسا جائے؟ ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں پالن کرنا ہے، ہمیں احتیاط برتنا ہے، جو ہماری حکومت کا اعلان ہے اور ہمارے بڑوں کا بھی اعلان ہے، ہمیں احتیاط برتنا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ ایک طرف غم ہے، مسجد بند ہے، غم ہے، مسجد بند ہے۔ خوشی ہے، گھروں میں نماز ہوگی، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، سنت اور نوافل گھروں میں پڑھی جائے گی، حکمت ہے۔ اور سنت اور نوافل تو گھر ہی میں پڑھنے کی نماز ہے، پوچھ لینا اپنے بڑوں سے۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں،
اتخذوا من صلاتكم في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. میرے مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، کچھ یعنی سنت اور نفل. ہاں کچھ کی اونچی تفسیر مت کر ڈالیو کہ بھئی نماز گھر میں پڑھو. مولانا رفیع صاحب نے صحیح کہا، یہ کتنا بہترین بیان کیا، انہیں کو بلاؤ گھروں میں نماز نہیں، سنن اور نوافل. گھر کے اناج کے کوٹھے میں برکت ہو، چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو، تو نفل پڑھو گھر میں، سنت پڑھو. نہیں پڑھتے تھے، آج تک نہیں پڑھتے تھے. بلکہ ہمارا تو عجیب حال ہے دوستو، رونے کی بات ہے. نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب. مسجد میں جانے کی کیا قدر ہے؟ اللہ کے دربار کے دروازے کھلے تھے مگر ہم نہیں جاتے تھے. اب جب اللہ کے دربار کے دروازے بند ہو گئے، ہم جا رہے ہیں بار بار مسجد کے دروازے پر جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. کسی نے خوب کہا ہے، جب اللہ کا عشق اور تعلق عروج پر تھا تو اذان کا جواب دینے کی بھی ہم کو فرصت نہیں تھی. لیکن جب آج اللہ ناراض ہو گئے، آج مسجدوں میں دروازے بند ہو گئے، اب ہر شخص مؤذن بننے کی کوشش کر رہا ہے نا. مؤذن اب تک تو اذان کا جواب دینے کی فرصت نہیں تھی، اب چاہ رہا میں مؤذن بن جاؤں. مولانا دعا کرو مؤذن بن جاؤں. کیا ہوا؟ اب کیوں مؤذن بن رہا ہے؟ مسجد میں جانے کی قدر اب معلوم ہوئی، اب معلوم ہوئی. اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، مسجد میں وہی جاتا ہے جس کو اللہ جانے کی توفیق بھی دیتے ہیں. اور جس کو توفیق ہی نہیں دیتے، وہ نوکر تو نمازی تھا، سیٹھ صاحب کی نوکری پر تھا، شرط لگائی تھی میرا اللہ مجھے بلائے گا تو میں چلا جاؤں گا مسجد میں، یہ شرط منظور ہو تو میں رہوں. سیٹھ صاحب نے منظور کر لی. اب سیٹھ کا وزن اٹھا کر جا رہا ہے، مسجد کے قریب سے جا رہا ہے اور آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آواز آئی، آواز آتے ہی سیٹھ کا سامان رکھ دیا اور سیٹھ سے کہا حضرت میری شرط، نماز کا وقت ہوگا. سیٹھ باہر کھڑا ہے، نوکر مسجد میں چلا گیا. امام صاحب آئے، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، سب چلے گئے مگر یہ نہیں نکل رہا ہے. دیکھا یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. سیٹھ صاحب باہر کھڑے ہیں. سیٹھ نے آواز دی، مہربان اب تو باہر نکل. تو تسبیح پڑھتا ہوا جھومتا ہوا کہنے لگا، وہ باہر نکلنے نہیں دیتے. عجیب جملہ ہے. سیٹھ صاحب نے دیکھا امام صاحب نہیں نکلنے دیتے یا امیر جماعت نکلنے نہیں دیتے، یہ دو ہی آدمی مقتدی کو مسجد میں روکتے ہیں، ہے نا. امام صاحب کل فجر میں کیوں نہیں تھے؟ اور دوسرے امیر جماعت، بھائی 3 دن باقی ہے تمہارے، کئی مہینے کے 3 دن باقی ہے نا، وہ روکتے ہیں. اور تیسرا بھی لے لو جو پیسے مانگتا ہو، وہ بھی چلو لے لو ساتھ میں. جو پیسے مانگتا ہو وہ بھی آیا، ابھی پکڑ میں آیا، کم وقت ابھی آیا.
ہے نا؟ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں، سن لینا، جب تک حق والا معاف نہ کرے یا جب تک اس کا حق نہ دے دیا جائے وہاں تک معاف نہیں، کوئی نیکی سے معاف نہیں۔ خیر مہربان اب تو نکل، جھوم کر کہنے لگا وہ نکلنے نہیں دیتے۔ تو سیٹھ نے پوچھ لیا کون نکلنے نہیں دیتے؟ تو کہنے لگا جو تجھے باہر سے اندر آنے نہیں دیتے وہ مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتے۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، اندر آیا ہے تو اندر والے کا بن جا، باہر والوں کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، باہر والوں کو تیرا نوکر بنا دوں گا۔ جب اندر آیا ہے تو اندر والے کا بن جا۔ میرے عزیز بھائیوں، حکمت ہے اللہ کی۔ گھروں میں نماز پڑھیں گے، رمضان آ رہا ہے، دعا والا مہینہ آ رہا ہے۔ ہاں، ہمارے صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اور ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم نے بھی کہا، نماز کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد بند ہے تب تراویح کون پڑھے گا، نہیں، گھروں میں پڑھی جائے گی۔ حافظ قرآن ہو گھر میں کھڑا کر دیجیے، قرآن کی تراویح ہوگی۔ اور اگر حافظ نہیں ہے کوئی گھر میں، کوئی بھی نہیں مل رہا ہے، علم ترا، اپنے علم ترا کی شروع کر دو۔ گھر کی مستورات بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر زیادہ اجتماع نہ ہو، 5-6 آدمی گھر کے، صرف گھر والے۔ ہاں، اس میں بھی زیادہ نہیں، اڑوس پڑوس کو ذرا بلا لو۔ تمہارے پڑوس میں ادھر حاجی صاحب ہیں، ادھر قاضی صاحب ہیں، تو حاجی صاحب کو بلا لو، قاضی صاحب کو بلا لو، ہو گیا۔ اب اس کا اعلان مت کرنا مسجد کے پاس جا کے کہ فلاں نمبر کے مکان میں ہوگی نماز اور تراویح آ جانا۔ ہاں، ایسے بھروسہ کریو مت، منہ کو تمہ پر بھروسے کھڑے تھے اور بھروسے کی بھینسوں نے پالے جانے تھے، ایسا مت کرنا۔ گھر کے جو افراد ہوں وہ نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، سحری کریں، افطار کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں۔ ظہر کے بعد، عشاء کے بعد ہمارے یہاں تسبیح کی مجلس ہوتی ہے اور مختصر بیان بھی ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ 3 جمعہ سے گھر میں بیان ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بڑے بڑے جلسے ایک طرف رہ جاتے ہیں، چھوٹی مجلس قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اور اللہ جس کو پسند کرے نیکی وہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوگی، اللہ نے چھوٹی مصیبت بھیج دی۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے، سمجھ گئے؟ کورونا کی مصیبت بھیج دی۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اس کے واقعات ہیں۔ میں واقعات میں جانا نہیں چاہتا۔ 40 منٹ ہو چکی ہے، 2 منٹ باقی ہے، 5-7 منٹ دعا ہوگی ہماری۔ ہاں، ہمارے ساتھیوں نے یہی کہا کچھ نصیحت ہو جائے آپ کی، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ مزہ ما مزہ والخیر فیما بقا، جو ہوا اسی میں خیر تھی، اور جو باقی رہ گیا وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ زندگی باقی رہے، باقی رکھے۔ ویسے تو فجر تک کا بھی یقین نہیں ہے کہ فجر بھی پڑھ سکیں گے یا نہیں۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا پتا اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ میں زمانے کو بتلاؤں ہے موت کیا،
میں زمانے کو بتلاؤں ہے موت کیا، ایک مسافر تھا رستے میں